لیتے ہیں دا سلیو ڈائنیسٹی 1206-1290 اور آپ نے یاد رکھنی ہے ٹائم لائن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں یاد رکھنا. قطب الدین ایبک جو کہ ایک سلیو تھا یہاں اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جس کو جنرل کے عہدے کے بعد بادشاہت مل گئی دلی کی. آفٹر دا ڈیتھ آف غوری قطب الدین ایبک بیکیم دا سلطان آف دہلی ان 1206 and founded the slave dynasty. سب کو پتا ہے کہ غوری کی وفات کے بعد مرا تو غوری خود سے نہیں تھا, ایک طبعی موت نہیں مرا تھا, اس کو اسیسینیشن کی گئی تھی, اس کو قتل کیا گیا تھا لاہور کے اندر ہی جب وہ واپس جا رہا تھا غور کی طرف اپنے افغانستان میں اپنے علاقے کی طرف. تو اس کے بعد کیونکہ اس کا اپنا کوئی اولاد نہیں تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, تو یہ ان کا ایک سلیو تھا, ایک پرانے زمانے میں انہوں نے خریدا ہوا تھا اس غلام کو قطب الدین ایبک کو, اور پھر اس کو پڑھایا لکھایا اور پھر اسی غوری فیملی نے اسے اپنی ہی ریاست کا جنرل بھی مقرر کیا, اپنی آرمی کا جنرل بنایا. پھر جب محمد غوری نے دلی کی ریاست پر حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت کا آغاز کیا تو اس کو ایز اے گورنر شپ وہاں پر نوکری دی گئی اسی سلیو کو, اسی غلام کو. تو اللہ نے اس کو کتنی عزت بخشی کہ کہاں یہ بکاتا غوری فیملی تک پہنچا افغانستان میں اور پھر دلی کے اندر بادشاہ بن کر بیٹھ گیا. اور بننے کی وجہ یہ تھی کیونکہ محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس وجہ سے اسی کو بادشاہ تسلیم کرنا پڑا سب کو. اور یہ اس قابل بھی تھا, ذہین بھی تھا اور جرنیل تھا کیونکہ افغانستان کی آرمی کا, اور گورنر بھی تھا اس امپائر کا جو کہ دہلی کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بائی محمد غوری. قطب الدین whose parents were Turk was sold off as a slave in the slave market at a young age to محمد غوری. اب یہاں بھی آپ کو وہ دوبارہ یہی بتا رہے ہیں کہ قطب الدین کے جو ماں باپ ہیں وہ ترک ہیں, ایکچولی یہ پیچھے سے ترک فیملی سے تعلق تھا. اس کو بیچا گیا غلام کے طور پر غلاموں کی مارکیٹ میں, کیونکہ وہ دور ایسا تھا اس وقت اسی طرح لوگ غلام خرید کر لے کر جایا کرتے تھے, اور بہت چھوٹا سا تھا اور محمد غوری نے اس کو خریدا. He was raised as a warrior and remained loyal to the sultan. اب اس کو انہوں نے غوری لوگوں نے بالکل بھی غلاموں کی طرح نہیں پالا, اس کو ایک واریر بنا کر, ایک جنگجو بنا کر پالا گیا. اس کو پوری سہولیات دی گئی, پڑھایا لکھایا گیا, جنگی حربے سکھائے گئے, جنگ کرنا سکھایا گیا, لڑنا سکھایا گیا, تلوار چلانا, گھوڑا دوڑانا اور تیر چلانا, تیر اندازی وغیرہ ہر طرح کے جتنے بھی گھوڑے ایک واریر کے اندر ہوتے ہیں وہ سب اس کو سکھایا گیا. اور اس نے بھی اپنی وفاداری دکھائی سلطان کو لے کر, یعنی وہ بھی محمد غوری کا بہت وفادار رہا. Unfortunately he died in an accident in 1210 while playing polo. اب پولو کھیلتے ہوئے قطب الدین ایبک کو بھی اللہ نے اتنی زندگی نہیں دی کہ وہ اتنی اچھے سے دلی کو لے کر چلتا, لیکن جتنا عرصہ بھی اس نے یہاں گزارا بہت اچھا گزارا, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کیے. تو ایک دن وہ پولو کھیل رہا تھا, 1210 کی بات ہے, کہ گرا اس پہ سے گھوڑے پہ سے اور دنیا سے انتقال کر گیا. During his short rule he was able to expand Muslim rule to most parts of northern India up to Bengal. اور بنگال تک اس نے اپنے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلم اسٹیٹ کو ایکسٹینشن اس کی جاری رکھی, اس کو بڑھاتا گیا. بہت سارے پارٹس تھے جو جنوبی انڈیا کے تھے جس میں بنگال شامل ہے, وہاں تک اس نے مسلمانوں کی ریاست کو پھیلا دیا تھا. اب یہاں قطب مینار دیکھ رہے ہیں پرومپٹ انفارمیشن کے اندر, اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں, پھر شمس الدین التمش کی طرف چلیں گے. The Qutub Minar is 73-meter high tower built by Qutbuddin Aibak in Delhi, India. The lower was built to celebrate Muslim dominance in Delhi after the defeat of Delhi's last Hindu ruler. This tower has 5 stories and balconies. It is a UNESCO World Heritage Site. اب قطب الدین ایبک نے جب یہاں پر اپنی حکمرانی کا آغاز کیا دہلی کے اندر, اس کو گورنرشپ ملی, تو اس نے پھر یہ تعمیر کروایا جس کو قطب مینار کہا جاتا ہے. ہم سب قطب بولتے ہیں, اس کو قطب نہیں ہے, قطب مینار ہے, یعنی قطب الدین ایبک کے نام سے اس کو لیا گیا, ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 73 میٹر بڑا ہے, ٹھیک ہے, لمبا ہے, اور اس کے اندر تقریباً جو ہے اس ٹاور کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے دلی کے اوپر اور جو ان کا اختیار جو قبضہ ہے وہ دکھایا جا سکے کہ دیکھو جی مسلمان جو ہے نا وہ تمہارے پر اب قابض ہیں. کیونکہ جو لاسٹ رولر تھا ہندو کا وہ پرتھوی راج چوہان تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ کبھی بھی اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو یہی چیز جو ہے نا, یہ ٹاور بنانا, یہ اس چیز کو ثبوت کے طور پہ دکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں نے تم پر فتح حاصل کی ہے.
اب اس قطب مینار کے اگر ہم دیکھیں کہ اسٹرکچر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 5 منزلہ یہ عمارت ہے اور اس کے اندر بالکنیز بھی موجود ہیں جس سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں. بالکنیز ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو آپ کو سرکلز نظر آ رہے ہیں نا یہاں پر آپ باہر چل کر چھوٹے چھوٹے ٹیریسز ٹائپ جگہ ہوتی ہیں یہ تو یہ بھی اس میں موجود ہے اور اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا سائٹ بنا دیا گیا ہے اور اس کی جتنی مینٹیننس اور جو ہے نا اس کا خیال رکھنے کا وہ سب پیسے جو یونیسکو والے پے کرتے ہیں انڈیا کو تاکہ اس ورثے کو سنبھال کے رکھا جا سکے آنے والی جنریشن کی انفارمیشن کے لیے. چلیں پڑھتے ہیں شمس الدین التمش اور ان کی ٹائم لائن ہے 12/11/1236. Iltutmish was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. He succeeded Qutbuddin on the recommendation of the 14 nobles. His first decision as a ruler was to shift his capital from Lahore to Delhi, thus becoming the founder of the Delhi Sultanate. اب التمش کون ہے؟ یہ قطب الدین ایبک کا سن ان لا ہے یعنی اس کا داماد ہے، اس کی بیٹی کا شوہر ہے. آپ نے یہ سیکوینس میری ویڈیو سے بڑے آسانی سے آپ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک کڑی دوسری سے جڑی ہوئی ہے. ہم کسی چیز کو بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھ سکتے. تو شمس الدین التمش جب اس کا دور آیا ہے تو وہ کون ہے؟ قطب الدین ایبک کا داماد ہے جو قطب الدین کے مرنے کے بعد اس کے دربار میں موجود 40 معززان کے کہنے پر بادشاہ بنا ہے، کیونکہ قطب الدین کی کوئی جو بیٹا نہیں تھا، اس کی بیٹی تو تھی لیکن بیٹا نہیں تھا، تو اس لیے اس کا داماد اس کی سیٹ پر بیٹھا اور بادشاہت اس کو مل گئی. His first decision as a ruler was to shift his capital from Lahore to Delhi. اب اس نے جیسے ہی بادشاہت سنبھالی اس نے جو پہلا آرڈر دیا وہ یہ تھا کہ اس کا فیصلہ تھا کہ لاہور کو تبدیل کر کے دہلی شفٹ کر دیا جائے، اس کا جو کیپٹل ہے یا اس کا جو دارالخلافہ ہے. اب اس کا یہ پہلا ڈیسیجن فائدہ مند بھی ثابت ہونے والا ہے کیونکہ becoming the founder of the Delhi Sultanate, Iltutmish was focused on consolidating his empire. اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا لاہور اور دہلی کے اندر محبت، پیار اور ایک طرح کی کنسولیڈیشن اور مضبوطی پیدا کرنا چاہ رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ دلی کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو دکھانا بہت ضروری تھا. وہاں کے جو نان مسلمس تھے یا منورٹیز تھیں ان کو اس چیز کا احساس دلانا ضروری تھا کہ بے شک مسلمان حکمران ہیں لیکن مائنورٹیز کا کافی خیال کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہی واز آلسو اے سکسیزفل ایڈمنسٹریٹر اینڈ ہیڈ ٹالرنٹ پالیسیز ٹورڈز دا ہندو پاپولیشن ڈسپائٹ دا ریزرویشن آف ہز 40 ممبرز ایڈوائزری کونسل. اب بے شک وہ 40 موزس ممبران جو ایڈوائزری کونسل کے تھے اس کے جو اس کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے ان کے بے جا منع کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں رکا ہندو پاپولیشن کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں، کیونکہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ پرتھوی راج چوہان نے بہت زیادہ زیادتیاں کی تھیں اس دور میں جب وہ یہاں کا بادشاہ تھا، لاسٹ جو رولر تھا انڈین. تو اس کے بعد تو مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، مغلیہ دور شروع ہو گیا. تو بس اس وجہ سے جو وہ 40 لوگ تھے اس کے دربار کے وہ اکثر اس کو کہتے تھے کہ آپ اتنا فری ہینڈ نہیں دیں ہندوؤں کو، لیکن انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی، کافی زیادہ مائنورٹیز کا خیال رکھا. التمش ڈائٹ ان 1236 آفٹر گریٹ اکمپلشمنٹس. اب التمش بھی وفات پاتا ہے تقریباً اپنی 20 سالہ یا 22-25 سالہ حکومت کے بعد. کافی زیادہ کامیابیاں اس نے بھی سمیٹی کیونکہ یہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلا، عوام کو بھی، ملک کو بھی، ایڈمنسٹریشن کو بھی، ہر طرح کی چیز کو. تو امید کرتی ہوں آپ کو ابھی تک کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 کریں گے کیونکہ ابھی ہم سلیو ڈائنیسٹی ہی پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے صرف اس میں آنے والے 2 بادشاہوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو قطب الدین ایبک، دوسرا شمس الدین التمش. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے رضیہ سلطانہ کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی 2 کے جو کہ اسی ڈائنیسٹی کا حصہ ہے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد